بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پہلگام واقعہ کے بعد دوستو، بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات اور اسلامو فوبک سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور مختلف بھارتی ریاستوں میں مسلمانوں اور کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا ہیٹ لیب کی ایک حالیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 22 اپریل سے 2 مئی کے درمیان بھارت کی 9 ریاستوں اور متحدہ جموں اینڈ کشمیر میں کل 64 نفرت انگیز واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد 10 دنوں میں 64 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہاراشٹر 17 واقعات کے ساتھ سر فہرست ہے، اس کے بعد اتر پردیش میں 13، اتراکھنڈ اور ہریانہ میں 6 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ باقی واقعات راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، بہار اور چھتیس گڑھ میں پیش آئے۔ واقعات کے بعد مختلف ہندو توا تنظیموں نے مختلف خطوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے منظم انداز میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کی۔ ان تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف ریلیوں اور عوامی اجتماعات کا اہتمام کیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جارحانہ بیانیے کا بھی پرچار کیا۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان 11-12 دنوں کے دوران انتہا پسند تنظیموں سے وابستہ مقررین نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی توہین آمیز زبان استعمال کی۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد کو بھڑکاتے ہوئے ان کے لیے سب، سانپ، کیڑے اور پاگل کتے جیسے اصطلاحات استعمال کی گئی۔ انڈیا ہیٹ لیب کی رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ زیادہ تر نفرت انگیز تقاریر 23 اور 29 اپریل کے درمیان ہوئی، جو اتر پردیش، ہریانہ، بہار، ہماچل پردیش اور مہاراشٹر سمیت کئی ریاستوں میں مختلف تقریبات کے دوران کی گئیں۔ ایسے ہی کئی پروگراموں میں بی جے پی کے رکن اسمبلی نے، جنہوں نے ہندو توا لیڈروں کے ساتھ کھلے عام مسلمانوں کے معاشی اور سماجی بائیکاٹ کی بھی اپیل کی اور عوام پر ہتھیار اٹھانے پر زور دیا۔ یہ ہے دوستو مودی کا ہندوستان۔ روس نے ایک بار پھر سختی سے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ شملہ معاہدہ اور لاہور ایگریمنٹ کی روشنی میں دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روس نے سختی سے کہا ہے کہ روس امن کا حامی ہے اور خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کشیدگی کو بڑھانے کی بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے واقعہ کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر لگایا تھا اور سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا تھا۔ پاکستان نے اس واقعہ کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات میں مکمل تعاون کی پیشکش بھی کی تھی، جبکہ اس کے بدلے دوسری جانب بھارت کی جانب سے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تاہم پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت واضح کر چکی ہے کہ اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اسے ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو وہ کبھی نہ بھول سکے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے تخریب کاری کے جائے وقوع سے ملنے والے استعمال شدہ کارتوس امریکی ساخت کی جدید ترین رائفلز کے ہیں، جن سے دوستو بھارتی سیاحوں کو مارا گیا تھا، جو اس بات کی غمازی ثبوت ہے کہ تخریب کار جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان سے لایا گیا جدید امریکی اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تخریب کاروں نے حملے کی ریکارڈنگ کے لیے اپنی ٹوپیوں پر نصب کیمروں کا استعمال کیا۔ یہ دعویٰ دوستو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA اور ایک فورینزک ٹیم کے ارکان نے کیا ہے۔ ایجنسی ابھی تیز رفتار بنیادوں پر چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جس کے بعد جلد از جلد اپنے نتائج پیش کر کے چارج شیٹ داخل کر دے گی۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ تخریب کاروں نے فائرنگ جاری رکھتے ہوئے حملے کی ریکارڈنگ کے لیے اپنی ٹوپیوں پر نصب گوپرو کیمروں کا استعمال کیا۔ یہ طریقہ کار دوستو پیپلز اینٹی فاشسٹ فرنٹ اور کشمیر ٹائیگر کی طرف سے کیے گئے کچھ پچھلے حملوں سے ملتا جلتا ہے، ایسا تحقیقات میں بتایا گیا ہے۔
پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں دوستوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اتوار کے روز ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کی ملاقات ہوئی، جو تقریباً 40 منٹ جاری رہی۔ اگرچہ اس ملاقات کا کوئی سرکاری اعلامیہ میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہے، تاہم اس ملاقات کو 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے حملے کے سلسلے میں بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 30 اپریل کو انڈین نیوی کے سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی تھی، جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول بھی شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح 3 مئی کو بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے وزیر اعظم کے ساتھ 1 گھنٹہ طویل مشاورت کی تھی، جس میں بحریہ کی تیاریوں اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ بھارت ایک مکار دشمن ہے جس کی طرف سے ابھی حملے کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جارحیت جاری رہی تو پاکستان بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلگام واقعہ میں ہمارے ہاتھ صاف ہیں، بھارت الزامات کی بجائے حقائق کی بنیاد پر بات کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارت اور مقبوضہ وادی میں اسلامو فوبیا، نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں پر حملوں میں خطرناک اضافے پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے دوستوں حالیہ پہلگام واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بعد ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ OIC نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان نفرت انگیز حملوں کی آزاد بین الاقوامی تحقیقات کروائے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ OIC نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور مقبوضہ وادی میں اجتماعی سزا، سیاسی قید اور بنیادی آزادیوں پر پابندیاں لگا کر ظلم کر رہا ہے۔ OIC نے ایک بار پھر 5 اگست 2019 کو بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا ہے اور مقبوضہ وادی میں اقوام متحدہ اور OIC کے مشن کی رسائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ OIC نے انسانی حقوق کمیشن، سیاسی قیدیوں کی رہائی، بنیادی حقوق کی بحالی اور عالمی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی بھی اپیل کی ہے۔ OIC نے اپنا درینہ مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کروائی جائے تاکہ کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا جا سکے۔ عالمی نشریاتی ادارہ الجزیرہ نے بھی دوستوں اپنی تازہ رپورٹ میں مقبوضہ وادی میں پہلگام حملے اور بھارتی حکومت کی ریاستی جبر، انسانی حقوق کی پامالی اور انتہا پسند پالیسیوں کو بے نقاب کر دیا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ BJP حکومت نے اس حملے کو بنیاد بنا کر گودی میڈیا کے ذریعے انتہا پسند قوم پرستی کو فروغ دیا اور کشمیریوں کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے۔ الجزیرہ نے انکشاف کیا کہ 1500 سے زائد بے گناہ افراد کو بغیر ثبوت حراست میں لے لیا گیا ہے اور ہزاروں گھروں کو بغیر تحقیق منہدم کر دیا گیا۔ یہ اقدامات کشمیری عوام کو ڈر اور خاموشی پر مجبور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ BJP کا آبادیاتی ایجنڈا کشمیر کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو ختم کرنے کے در پہ ہے، جبکہ میڈیا پر سینسرشپ اور زمینی حقائق کو چھپانے کی منظم مہم بھی کی جا رہی ہے۔ الجزیرہ انٹرنیشنل نے خبردار کیا کہ نئے سیکیورٹی اقدامات عوام کو تحفظ دینے کی بجائے انہیں خوفزدہ کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو جبر کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نے بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ الجزیرہ کا مزید کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین اور سماجی کارکنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جمہوریت کے نام پر ریاستی طاقت کا استعمال عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پہلگام حملے کے بعد دوستوں مودی سرکار کا صحافت پر سینسرشپ اور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بھارت صحافتی آزادی میں 151ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد سے ہی مودی نے صحافت کی آوازوں کو دبانا چاہا ہے۔ کشمیر پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو جھوٹے مقدموں میں الجھا کر رکھا جاتا ہے۔ مودی سرکار پر تنقید کرنے والی آوازوں کو UAPA کے جیسے سخت قوانین کا سامنا ہے۔ مودی سرکار نے دا وائر اور BBC جیسے اداروں پر بھی چھاپے مار چکی ہے اور انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مودی کی میڈیا پالیسیوں پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔
مودی کی بھارت میں میڈیا کی آزادی صرف ایک جھوٹا دعویٰ بن کر رہ گئی ہے۔ کشمیری صحافت مسلسل ریاستی ظلم کی لپیٹ میں ہے۔ یوم آزادی کی صحافت پر مقبوضہ وادی میں مودی حکومت کی جانب سے صحافیوں کی آزادی کو کچلنے والی ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیری صحافیوں کو سچ لکھنے پر جیل، تشدد اور قتل جیسے مظالم کا بھی سامنا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1990 سے اب تک 20 سے زائد کشمیری صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم برائے آزادی صحافت RSF کے مطابق مقبوضہ وادی صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں شامل ہے۔ 2019 کے بعد بھارت میں میڈیا آزادی بدترین زوال کا شکار ہے اور BJP حکومت میڈیا کو فوج کا اعلی کار بنانے میں مصروف ہے۔ کشمیر پریس آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ بھارتی افواج اور ایجنسیوں کی جانب سے کشمیری صحافیوں کو روزانہ دھمکیاں اور حراست کا سامنا ہے۔ بھارتی اقدامات کا مقصد صرف سچ کو چھپانا ہے۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری صحافیوں کے خلاف ریاستی تخریب کاری کا مرتکب ہے۔ بھارتی حکومت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ پہلگام حملے میں مشکوک افراد کو تلاش نہ کر پانے پر بھارتی حکومت کو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تنقید کا سامنا ہے اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے کہ مجرم فرار ہو کر کسی اور ملک چلے گئے ہوں گے۔ چنئی سے کولمبو جانے والی سری لنکن ایئر لائنز کی پرواز کی کولمبو پولیس نے مکمل طور پر تلاشی لی ہے کیونکہ چنئی کنٹرول سینٹر انہیں اس خدشے سے آگاہ کر چکا تھا کہ پہلگام حملے میں ملوث مشکوک افراد پرواز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اس کی پرواز UL 122 صبح 11 بجے چنئی سے کولمبو پہنچی اور پہنچنے پر مکمل تلاشی لی گئی۔ چنئی ایریا کنٹرول سینٹر کی جانب سے بھارت میں مطلوب مشکوک شخص کے بارے میں الرٹ جاری کیے جانے کے بعد مقامی حکام کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی گئی۔ پہلگام حملے کے بعد کانگریس کے ایک سیاستدان نے اس شبے کا اظہار کیا کہ کیا مودی حکومت حملہ آور کو پکڑنے کی اہلیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ ان کے تبصرے کو فوج پر تنقید میں بدل دیا گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے ایک رہنما نے لائیو پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ووٹ مانگنے کا کلپ لائیو پروگرام میں چلا دیا۔ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر نریندر مودی کا عوام سے ووٹ مانگنے کا منصوبہ کانگریس رہنما نے دنیا کے سامنے دوستوں بے نقاب کر دیا اور پلوامہ حملے کے نتیجے میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی باڈیز پر ووٹ مانگنے کا بیان لائیو پروگرام میں چلا دیا۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما کی جانب سے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر اس نے زوردار تماچا مار دیا۔ BJP کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کانگریس رہنما کی جانب سے ویڈیو چلاتے ہی اینکر پرسن کو سانپ سوکھ گیا۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے مارے جانے والے فوجیوں کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل کی جا رہی تھی۔ انڈین سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویڈیو سے مودی سرکار کا اپنے مارے جانے والے جوانوں کے نام پر سیاست کرنے کا گندا کھیل منظر عام پر آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی بھارتی قوم کے جذبات بڑھا کر سیاست کا دھندا کرتی ہے۔ کانگریس رہنما کی جانب سے دوستو لائیو پروگرام میں ویڈیو کلپ چلانے پر ٹاک شو میں موجود اینکر اور وزراء کے چہروں پر سوالیہ نشان دیکھنے کے لائق تھے۔ بھارتی حکومت کی ایک اور بوکھلاہٹ کا مظاہرہ دوستو اس وقت سامنے آیا جب مقبوضہ وادی میں تعینات سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار کو پاکستانی خاتون سے شادی کرنے کے جرم میں فوراً ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ بھارتی بدبودار میڈیا نے اس معاملے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر خوف نفرت کا ماحول پیدا کیا، گویا سرحد پار انسانی رشتے بھی اب بھارت کے لیے ناقابل برداشت بن چکے ہیں۔ کانسٹیبل GD منیر احمد نے 24 مئی 2024 کو پاکستانی شہری منیل خان سے نکاح کیا۔ دلہن کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ منیر احمد کا تعلق CRPF کی 41ویں بٹالین سے تھا اور وہ اس وقت مقبوضہ وادی میں تعینات تھا۔ بھارتی
بدبودار میڈیا نے خصوصاً دائیں بازو سے وابستہ چینلز نے اس شادی کو سیکیورٹی رسک اور سازش قرار دیا، جبکہ در حقیقت یہ نکاح مکمل طور پر ذاتی اور مذہبی نوعیت کا تھا۔ منیل خان قانونی طور پر 15 روزہ ویزے پر بھارت گئی تھی جو 22 مارچ 2025 کو ختم ہوا۔ اس کے شوہر نے ویزے کی مدت میں توسیع کے لیے درخواست دی، لیکن بھارتی افسران کو اس ازواجی تعلق سے ہی خطرہ محسوس ہوا۔ مقبوضہ وادی کے زونل افسران نے اس شادی کو سروس رولز کے خلاف قرار دیا اور منیر احمد کو بلا تاخیر ملازمت سے فارغ کر دیا۔ بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ دوستو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منیل خان کو وہگا کے راستے واپس پاکستان بھیجنے کی تیاریاں کی گئیں، لیکن مقبوضہ وادی ہائی کورٹ نے انہیں 10 روزہ عبوری ریلیف دیتے ہوئے بھارت میں قیام کی اجازت دی ہے تاکہ وہ قانونی چارہ جوئی مکمل کر سکیں۔ یہ واقعہ اس بڑے رجحان کی علامت ہے جس میں بھارت خصوصاً مودی حکومت سرحد پار انسانی رشتوں کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں دوستو متعدد پاکستانی شہریوں کو ویزا منسوخی کے بعد زبردستی بھارت سے نکالا جا چکا ہے، جن میں بیشتر خواتین ہیں جو اپنے شوہروں یا سسرال کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہی تھیں۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔